آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے 3 مختلف مقامات پر بھرپور ایکشن، مقابلے میں 30 خارجی مارے گئے۔ ISPR نے بتایا ہے کہ فورسز نے لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، مقابلے میں 18 خوارج ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں بھی دہشت گردوں کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 خوارج ہلاک۔ فورسز کے ضلع خیبر کے علاقے باغ میں بھی خوارج سے جھڑپ ہوئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں خارجیوں کے سرغنہ عزیز الرحمان اور قاری اسماعیل اور خوارج مخلص سمیت 4 ہلاک ہوئے، جبکہ 2 زخمی بھی ہوئے۔ کارروائیوں کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقوں میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز بھی کیے ہیں۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں حریت قیادت کی کال پر آج مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ برسلز میں بھارتی سفارت خانے پر آج احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عالمی برادری کو بھارتی مظالم سے آگاہ کیا جائے۔ جو مظالم مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں، جو 70 سال سے ہو رہے ہیں، اور خاص کر یہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جو جس طرح کا رویہ انڈین اتھارٹیز نے مقبوضہ کشمیر کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ آکوپیشن فورسز نے جو ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے، ہم اس کے خلاف اور دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں مل جاتے، جب تک حق خود ارادیت کا وعدہ پورا نہیں ہوتا، اور جب تک مظالم بند نہیں ہوتے، کشمیری اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ کشمیر کونسل EU نے آج اسی سلسلے میں بھارتی ایمبیسی کے سامنے ایک پروٹیسٹ کا انعقاد کیا ہے، تاکہ ہم دنیا کو اور یورپین یونین میں اور یورپین عوام تک جو میسج ہے مظلوم کشمیریوں کا وہ 50۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی گھروں کو لوٹنے لگے ہیں۔ 200 فلسطینیوں کی واپسی ہوئی تو غزہ میں عید کا سما تھا۔ حماس نے 4 اسرائیلی خاتون فوجی رہا کر دیں۔ رہا ہونے والے فلسطینیوں میں سے 70 غزہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک اہم شہری کی لازمی رہائی کی شرط عائد کر دی ہے۔ اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والوں میں 2 ایسے قیدی بھی ہیں جو کئی اشروں بعد اپنے پیاروں سے ملے ہیں۔ فلسطین کے سابق صدر یاسر عرفات کے ساتھی محمد الطوس اسرائیلی جیل سے 40 سال بعد رہا ہوئے لیکن مصر بھجوا دیے گئے۔ الفتح کے 69 سال کے محمد الطوس کو 1985 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جنین کے رائد محمد السادی 36 برس بعد اسرائیلی قید سے رہا کیے گئے۔ رہا ہو کر پیاروں کے پاس پہنچے تو جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، قریبی رشتہ دار چہرے پر بوسہ دیتے رہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ PTI نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ درخواست میں 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ درخواست پر فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کو ججوں کی تعیناتی سے روکا جائے، ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جائیں۔ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خد و خال تبدیل نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے۔ PTI سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا۔ یہ ترمیم عدالتی سطح پر رد کی جا سکتی ہے۔ عدلیہ فیصلہ دے اور نہ مانا جائے تو یہ بغاوت ہے۔ فریب کی بنیاد پر، اغواکاری کی بنیاد پر آپ نے آئین سازی کی، اس کو عدالتی سطح پہ رد ہونا چاہیے، لیکن ہمیں امید نہیں، کیونکہ یہ معاملہ اب اسی آئینی بینچ کے پاس جا رہا ہے جو اس آئینی ترمیم کی خود ایک طرح سے مدوار ہے۔ قانونی بات یہ ہے کہ کیا آئینی ترمیم کو کوئی عدالت ختم کر سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، اور ہمارا سپریم کورٹ اس حوالے سے فیصلہ دے چکا ہے۔ بھارت میں یہ کئی بار ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ اگر کوئی ادارہ یہ کرے گا، یعنی کہ سپریم کورٹ اگر اس کو رد کر دیتا ہے تو ہم اس کو مانیں گے نہیں، یہ تو پھر سپریم کورٹ اور آئین کے خلاف بغاوت ہے نا۔ 26ویں آئینی ترمیم PTI کی حمایت سے منظور ہوئی۔ انہوں نے میرے کہنے پر ووٹ نہیں دیا۔ اب اگر کوئی عدالت جانا چاہتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ سربراہ JUIFM مولانا فضل الرحمان کی DI خان میں میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت PTI مذاکرات شروع کب ہوئے تھے؟ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، بات کریں گے۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، سارے معاملات وہ چلا رہے ہیں، یہ حکمران صرف فرنٹ مین ہیں۔ PTI رہنماؤں کا مہرنگ بلوچ سے رابطے کا اعلان۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تمام سیاسی قوتوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، مہرنگ بلوچ سے بھی ملیں گے۔ مذاکراتی عمل حکومت نے سبوتاز کیا۔
تیسری بیٹھک کے بعد ہمارا مذاق اڑایا گیا. شبلی فراز بولے اب بھی وقت ہے, حکومت کمیشن بنا کر نیت ظاہر کرے. پی ٹی آئی والے اب اپنے طور پر باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عصمہ بخاری کہتی ہیں کہ تحریک انصاف والے اپنی تانگا پارٹیوں کو لے کر چل رہے ہیں. پہلے بھی منہ کی کھائی, اب بھی کھائیں گے. صوبائی وزیر نے یوٹیوبرز کو یوٹیوبر قرار دے دیا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. پیپلز پارٹی نے نواز شریف سے براہ راست رابطے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی پی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نواز شریف سے رابطہ کریں گے. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے نواز شریف سے ملاقات کا بھی امکان ہے. نواز شریف کو وفاقی حکومت سے متعلق تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا. ان سے مذاکرات میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. وزیر اعظم تحریری معاہدے پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے. پی پی کے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا سے متعلق تحفظات برقرار ہیں. وفاق میں تعیناتی اور قانون سازی پر بھی تحفظات ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا 18 ماہ کا تجربہ ناکام رہا. اب بھی چیزیں توقعات کے مطابق نہیں ہیں. پیکا ترمیمی بل کی قومی اسمبلی سے منظوری پر انسانی حقوق کمیشن کا تشویش کا اظہار. ایچ آر سی پی نے حکومت سے پیکا بل کو سینٹ میں کھل کر زیر بحث لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ خدشہ ہے اس قانون کے نفاذ سے صحافیوں، سیاسی و سماجی کارکنوں کو نشانہ بنایا جائے گا. ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ پیکا بل بنیادی حقوق کو محدود کرتا ہے. بل میں جعلی یا جھوٹی خبروں پر زور دینا تشویشناک ہے. 3 سال تک کی قید کی سزا غیر ضروری طور پر سخت ہے. ڈیجیٹل مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 نئی اتھارٹیز کے قیام سے غیر ضروری اور غیر متناسب پابندیاں عائد ہوں گی جو اظہار رائے اور رائے کی آزادی کو مزید محدود کریں گی. انسانی حقوق کمیشن پاکستان کا ہے. حکومت کو یاد دلاتے ہیں کہ ڈیجیٹل آزادیوں کو پہلے ہی قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے حد سے زیادہ ریگولیٹ کیا جا چکا ہے جس سے لوگوں کے حق معلومات اور کنٹینیوٹی کو نقصان پہنچا ہے. لاہور میں آرگنائزڈ کرائم یونٹ سٹی کوتوالی اور ڈاکو میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان مارے گئے ہیں. پولیس کے مطابق ملزم عدنان کو مال مسروقہ اسلحہ برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے ساتھی ملزم کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی. حملہ آوروں کی فائرنگ سے ملزمان عدنان اور مبشر شدید زخمی ہوئے جو اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے ہیں. ملزمان قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری سمیت درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھے. تھپڑ کیوں مارا؟ مظفر آباد میں خاتون نے پولیس اہلکار کو تھپڑ مار کر بدلہ لے لیا. خاتون سے بدتمیزی پر عوام نے احتجاج کرتے ہوئے مظفر آباد مانسہرہ شاہراہ بند کر دی جس کے باعث گھنٹوں ٹریفک جام رہا. ایس پی او ڈی ایس پی بالاکوٹ کی معاملہ حل کرانے کی کوشش پر مظاہرین نے پولیس اہلکار سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. پولیس اہلکار کو خاتون کا جوابی تھپڑ پڑنے کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا. کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ علی اور الیان کا کچھ پتہ نہ چل سکا. مبینہ اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج مشکوک ہونے کے بعد پولیس نے گمشدگی کے پہلو پر کام تیز کر دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی. کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے 14 جنوری کو لاپتہ ہونے والے 5 سالہ الیان اور 6 سالہ علی رضا کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا. علاقے کا سرچ آپریشن، ندی نالوں کی تلاشی کے بعد بھی پولیس کو بچوں کا کوئی سراغ نہ ملا تو پولیس نے علاقے میں بچوں کی تصاویر اور والدین کے لیے احتیاطی تدابیریں آویزہ کرنا شروع کر دی. اغوا میں ہوتا ہے میں وہ سارے ایفرٹس ہم اس میں کر رہے ہیں. گمشدگی میں بھی بینرز وغیرہ اسی لیے آویزن کیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اور پھر ہم نے انعام کا بھی رکھا ہے. پولیس حکام کہتے ہیں والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. بچے نہ کسی اجنبی سے بات کریں، نہ کسی سے کوئی چیز لے کر کھائیں. کڈنیپ ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں تو پولیس کا کام ہے ڈھونڈنا، لیکن اس سے پہلے پیرنٹس کا کام ہے کہ اپنے بچوں کی تھوڑی سی ٹیک کیئر کریں. گارڈن پولیس نے بچوں کی اطلاع دینے والوں کے لیے بھاری رقم دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کی تلاش کے لیے روزانہ اطراف کی آبادیوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے. کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. پاک پتن کے علاقہ ملکہ ہانس میں راہگیر سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہونے والا ملزم فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا ہے. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکو راہگیر سے موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہوئے. پولیس کے پیچھا کرنے پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی جس سے ان کا ایک ساتھی بھی مارا گیا. پولیس نے ہلاک ہونے والے ڈاکو کے قبضے سے چھینا گیا موبائل فون، نقدی، شناختی کارڈ اور واردات میں استعمال ہونے والا ہتھیار برآمد کر لیا. مفروع ڈاکو کی تلاش جاری ہے.
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इटली का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इटली के वजीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकातें की हैं। इटली के चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर से भी मुलाकात की। ISPR ने बताया है मुलाकातों में जियो स्ट्रैटेजिक सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों तरफ से ताउन की नई राहें तलाश करने का आज़म भी दोहराया गया। इटली की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खूब सराहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया है। मुल्क के बालाई इलाके आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, दीव, चित्राल और दीगर बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इस्लाम में मौसम सर्द खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है। अब आपको बताएं कि लाहौर का मौसम तब्दील होना शुरू हो चुका है। धुंध का मुकम्मल खात्मा। इतवार के रोज़ नौजवान सुबह सवेरे फुटबॉल खेल रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद वहाँ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। आज इतवार का रोज़ है और सुबह सवेरे मौसम भी खुशगवार है। सुबह सवेरे सूरज बादलों की ओट से बाहर निकला हुआ है और जो नौजवान हैं वो सुबह सवेरे ग्राउंड्स के अंदर हैं और खेल रहे हैं। खासतौर पर सुबह सवेरे फुटबॉल खेली जा रही है और जो इस वक्त ग्राउंड में नौजवान मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। मैं सबको यही मैसेज देता हूँ कि सुबह आओ ग्राउंड में, आओ ग्राउंड को आबाद रखें। ग्राउंड मतलब गेम हमारे मतलब सेहत ठीक रखता है। तो सुना है कि जहाँ ग्राउंड आबाद है वहाँ अस्पताल वीरान होता है। अस्पतालों के चक्कर लगाने से बेहतर सुबह सवेरे उठकर अपना बिस्तर छोड़कर मुख्तलिफ अपने पार्क के, अपने करीबी पार्क के अंदर जाएं, उस पार्क का चक्कर लगाएं और वर्जिश करें, सुबह की सैर करें। और लंबी ज़िंदगी का भी यही राज है कि आप सुबह सवेरे उठें और मुख्तलिफ पार्क का रुख करें और अपने आप को फिट और तवाना रखें। जी, कराची में गवर्नर हाउस में मैराथन के दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। दूसरे मरहले की 10 किलोमीटर मैराथन में बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। आसिफ खान से मजीद जानते हैं। हम गवर्नर हाउस में मौजूद हैं जहां गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी के ताउन से ये मैराथन रेस है जो यहां मुनक्किद की गई है, जिसमें 4000 से ज़ायद जो एथलीट्स हैं वो इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। 4 कैटेगरीज की ये मैराथन है जिसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की ये मैराथन है जो यहाँ पर मुनक्किद की गई है। बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि स्पेशल नीड्स के बच्चे स्पोर्ट्स के जरिए कैसे अपनी जिंदगियां बदलते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये लोग कितने एंथुसियास्टिक हैं और ख़ास तौर पे जो स्पेशल बच्चे हमारे अनबिलीवेबल जो जोश जो जज्बा दिखाते हैं, सब फैंटास्टिक। जो स्पेशल बच्चे हैं, जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये मैराथन है जो मुनक्किद की जा रही है। इस साल गवर्नर सिंध की जानिब से जो है गवर्नर हाउस में इसका इनेकाद किया गया है। 4000 से ज़ायद एथलीट्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 4 कैटेगरीज के मुकाबले हैं जो यहाँ पर जारी हैं। मुल्तान का मैदान, बल्लेबाजों का कब्रिस्तान। एक दिन में रिकॉर्ड 20 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन वेस्ट इंडीज से भी जल्दी लड़खड़ा गई। 163 रन के जवाब में पाकिस्तान 154 पर ऑल आउट। मेहमान टीम 9 रन की बढ़तरी के साथ आज दूसरी इनिंग्स शुरू करेगी। मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। कराची के इलाके बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में 4 साल से गैस की लाइन तबाह है, जिसकी वजह से मकीनों को मुतबादिल ईंधन के लिए हर माह इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अफजल खान अपनी इस रिपोर्ट में। बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में चंद बरस कबल मानसून बारिशों में तबाह होने वाली गैस पाइपलाइनों की तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद मुरम्मत न हो सकी। सालहा साल से इस इलाके में गैस की फराहमी मुअत्तल है। शहरी महंगी LPG या लकड़ियों को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारा दिन गैस नहीं आता है, सुबह शुरू होते हैं तीलियां जला जला के, सिलेंडर जला जला के। हम लोगों के पास इतने पैसे तो नहीं, हम लोग बिल भी भरें, गैस भी डलवाएं, बच्चे हमारे भूखे स्कूल जाते हैं। गैस का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसला है। शोर बगैर नाश्ते के चले जाते हैं, बच्चे बेचारे स्कूल जा रहे हैं बगैर नाश्ते के। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में पाइपलाइन ठीक है, लेकिन गैस लोड शेडिंग मकीनों के लिए मुसलसल जहनी अजियत का सबब बन रही है। 10,000 तो ये हमारा गैस भरवाते हैं सिलेंडरों में, 10,000 रुपए महीना वो बिल भेज देते हैं, कहाँ से दे? गैस आती नहीं हमारी तरफ और बच्चे सुबह नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। इधर कोई गैस का हल करवाए, सिलेंडर वगैरह पे खाने बनाने पड़ते।
بلدیہ مشرف کالونی، بسم اللہ چوک، اسٹیڈیم روڈ ایریا اور اطراف کی گلیوں میں بھی گیس پریشر میں کمی سے شہریوں کے لیے ذہنی اذیت روز کا معمول ہے۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ لاہور کا والٹن روڈ پر ساتھ میں اب تالاب نہیں بنے گا۔ 8 ارب کی لاگت سے سڑک کا حلیہ بدل دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سڑک 2 ہفتے میں افتتاح کے لیے تیار ہوگی۔ الماس خان کی رپورٹ۔ بارش کے چند قطروں سے تالاب کا منظر پیش کرنے والا والٹن اب کچھ ہی دنوں میں شہر کا جدید ترین علاقہ بننے جا رہا ہے۔ CBD کا یہ ترقیاتی منصوبہ 1 سال میں مکمل ہونا تھا۔ تاخیر سے شہری اور تاجر شدید پریشانی کا شکار رہے۔ پانی سے مسئلہ تھا لیکن اب کافی بہتر کام ہو گیا ہے۔ لوگوں کو خوشی ہے کہ ان کا کاروبار پروموٹ بھی ہوگا اور بہتر بھی ہوگا اور لوگوں کو آنے جانے کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ CBD منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کا ذمہ دار دیگر سرکاری محکموں کو ٹھہراتی ہے۔ ایس کو اپنی شفٹنگ کر رہا ہے۔ SNGPL نے نئی لائن ڈالی ہے جو کل کمپلیٹ ہوئی ہے۔ 2 ہفتوں کے اندر ہم اس سروس لائن کو کمپلیٹ کر کے اس پروجیکٹ کو کلوز کر دیں گے۔ 8 ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا منصوبہ 1 سال بعد نومبر 2024 میں مکمل ہونا تھا۔ تاہم وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فروری کے وسط میں منصوبے کا افتتاح کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ کیمرامین وارث جمال کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز، لاہور۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں 4تھی فیوچر فیسٹ IT نمائش جاری ہے۔ دوسرے روز بھی بڑی تعداد میں IT سے متعلق افراد نے شرکت کی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد مظہر اقبال۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں 4تھی بین الاقوامی فیوچر فیسٹ کے دوسرے روز IT سے متعلقہ افراد نے بھرپور شرکت کی۔ تمام انڈر ون روف یہاں پر موجود ہیں جس کے اندر کے لوگوں کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورکنگ کا پلیٹ فارم ہے۔ اتنی ساری کمپنیز ہیں، آپ کے پاس جڑنے کا موقع ہے۔ آپ آؤ، بیٹھو، بات کرو، اپنے سکلز کو ڈسکس کرو۔ فیوچر فیسٹ ایکسپو کے منتظم اعظم ملک کہتے ہیں کہ 300 سے زائد ملکی و غیر ملکی کمپنیوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی 60 کے قریب انٹرنیشنل گیسٹ ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ فیوچر فیسٹ ایکسپو میں شرکا کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بڑی تعداد میں فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے۔ کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہیوسٹن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ میں کسی بھی اینٹی چائنا تقریب میں شرکت نہیں کی۔ مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دورے کا مقصد امریکی سیاستدانوں سے مل کر دہشت گردی کے خلاف مؤثر پلان بنانا ہے۔ پاکستان کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا اس سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ بالکل پروپیگنڈا ہے، کسی قسم کا کوئی اینٹی چائنی اسٹیٹ کی کسی فنکشن میں نہ میں نے اٹینڈ کیا نہ میں کیا ہوں۔ ایک گنگسٹرز کا ایک فنکشن تھا جو میں نے اٹینڈ کیا جس کو انہوں نے منسوب کیا کہ جی وہ اینٹی چائنا فنکشن تھا، اور اس طرح کا پروپیگنڈا جتنے کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بٹ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا سکتا ہوں، میں کسی قسم کے اینٹی چائنا اسٹیٹ کے فنکشن میں نہ گیا، نہ میں نے اٹینڈ کیا، نہ کسی سے۔ دفعہ کا جو میرا وزٹ تھا اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں کے جو پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ایک دہشت گردی کے خلاف ہمیں پلان بنائیں۔ یہ دہشت گردی جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ خالی پاکستان کی لڑائی نہیں ہے، سب کی لڑائی ہے۔ ہمارے لیے 2024-23 دونوں سال اچھے نہیں تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی پاکستان کی ویپن اٹھائے گا اس کا بندوبست پورا ہوگا انشاءاللہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد وزیر دفاع کی توثیق پر ریپبلکن پارٹی اختلافات کا شکار ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع کی توثیق یقینی بنانے کے لیے نائب صدر کو سینٹ آنا پڑا۔ نامزد وزیر دفاع پیٹ ہیگسمیتھ کی توثیق کے لیے رائے شماری میں 3 ریپبلکن سینیٹرز نے نامزدگی کے خلاف ووٹ دیا، جس کے باعث سینٹ میں ووٹنگ 50-50 ووٹوں سے برابر ہو گئی، جس کے بعد نائب صدر وینس نے کاسٹنگ ووٹ ڈالا۔ کاسٹنگ ووٹ کے بعد 50 کے مقابلے میں 51 ووٹ سے نامزدگی کی توثیق ہوئی۔ پاکستانی نیاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں کہ متنازع نامزدگیوں پر ریپبلکنز نے رد عمل دیا ہے۔ ریپبلکن ساجد طارر کا کہنا تھا کہ بعض سینیٹرز نام کے ریپبلکن ہیں جن کی نشاندہی کئی بار ٹرمپ نے بھی کی ہے۔ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں اضافہ، ایک قدم آگے، میلوں کا سفر باقی۔ ISIFC کے ذریعے قابل تجدید توانائی اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری پائیدار ترقی کی جانب اہم قدم ہے۔ مالی سال 2024 میں FDI میں 25% اضافہ ہوا۔ سال کا اختتام $2.5 بلین پر ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔